السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تبارک وتعالی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، وقال تعالی قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ واجب الاحترام محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں اور معزز نوجوانوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا شکر، کرم، انعام اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ایمان کے علاوہ اگر کوئی کفر و شرک اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے نزدیک ناقابل معافی جرم ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اعلان کر دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی مذہب قابل قبول ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کی روش پر چلے گا وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اور کفر و شرک کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اصول واضح فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو میرے عزیزو، ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو بلا کسی مطالبے کے اللہ عز و جل نے ہم سب کو عنایت فرمایا۔ یہ ایمان چونکہ ہمارے پاس موروثی ایمان ہے، وراثت میں ملا ہوا ایمان ہے، چونکہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان بن گئے، تو جو چیز بلا قربانی کے مل جاتی ہے تو اس کی وہ قدردانی نہیں ہوتی ہے۔ ضرورت ہے اس ایمان کی قدر کرنے کی۔ ایمان کی قدر کوئی حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے معلوم کرے، ایمان کی قدر کوئی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ جنہوں نے بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑی جانفشانیوں کے ساتھ اس ایمان کو پایا ہے۔ محترم بزرگوں، ایمان کو پا لینا، مومن بن جانا، یہ بہت 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 بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت یہ ہے جس پر کامیابی کا بھی مدار ہے کہ اس ایمان کی نعمت کو موت تک بچا لے جانا اور خاتمہ بالخیر کا نصیب ہو جانا، یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ الاعتبار بالخواتین، اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے پوری زندگی اللہ کو مانا، اللہ کی مانا، شریعت سنت پر عمل کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو اس کی سب وہ عبادتیں بیکار ہیں۔ اگر کسی نے زندگی میں کبھی بھی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے سچی توبہ کر لی، ایمان میں داخل ہو گیا،
اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما کر جنت کا داخلہ عنایت فرما دیں۔ تو بہرحال اس ایمان کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو ایمان ہے اور ہمارا جو ایمان ہے، اس ایمان میں فرق کیا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا جو مشہور واقعہ ہے، جس میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کس بات پر منافق ہو گئے؟ کہ بھئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آپ کی مجلس میں دینی مذاکرے میں ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت میں چل رہے ہیں، آخرت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایمان کی چارجنگ ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب ہم اپنے گھر بار میں آتے ہیں، آفسن الازواج والاولاد والضیعات، جب کھیتی باڑی میں بیوی بچوں میں آتے ہیں تو وہ تمام نصیحتوں کی وہ جو کیفیت رہتی ہے وہ یہاں باقی نہیں رہتی۔ تو یہ کیفیات کا بدل جانا، احوال کا بدل جانا، اس کو حضرت حنظلہ کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا، یہ کیفیت بدل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب واضح فرماتے ہوئے کہا کہ یہ منافقت نہیں ہے، اور حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی وہ حالت کبھی یہ حالت، دونوں حالتیں الگ الگ ہیں، اس کا ایمان کے ختم ہونے سے تعلق نہیں ہے۔ اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ کبھی وہ حالت اور کبھی یہ حالت۔ قاری صاحب نے یہ مثال دی ہے کہ سمندر دو کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی وہ ٹھاٹھے مارتا ہے، جوش مارتا ہے اور اس کے اندر ابال آتا ہے تو اس کا پانی روانی اور طغیانی کے ساتھ باہر کی طرف بھاگتا ہے، اور کبھی اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے تو اس کا پانی ایک جگہ رک جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں جو صحابہ کی جو کیفیت ہے وہ ان کے ایمان کے سمندر کے جوش مارنے کی کیفیت ہے۔ اس وقت ایمان کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، اس لیے وہ کیفیت الگ ہو جاتی ہے، اور جب اپنے بیوی بچوں میں گھر بار میں آ جاتے ہیں تو وہ ایمان کا سمندر ٹھہر جاتا ہے۔ سمندر دونوں حالتوں میں ہے، سمندر کا پانی بھی دونوں حالتوں میں ہے، لیکن یہ دونوں حالتیں مختلف ہیں۔ تو بہرحال اس پر بھی صحابہ کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں ہمارا ایمان چلا تو نہیں گیا۔ اب ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ ہمارے ایمان اور صحابہ کے ایمان کی مثال میں فرق کیا ہے، مثال کے اعتبار سے کیا فرق ہے۔ ٹرین میں آپ کا سفر ہوا ہوگا، ٹرین میں مختلف درجات اور کیٹیگریز رہتے ہیں کہ ایک درجہ فرسٹ کلاس اے سی کا ہے اور ایک درجہ چالو ڈبے کا ہے۔ اب ایک بندہ فرسٹ کلاس اے سی میں سفر کر رہا ہے اور مان لیجئے کہ اس کے پاس 5 لاکھ روپے، تمام تر سہولتیں ہیں، آرام ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے پاس 5 لاکھ روپے۔ اب اس کا پوری رات کا سفر ہے، صبح وہ اپنی منزل پر پہنچے گا تو رات بھر کئی مرتبہ وہ اپنے وہ 5 لاکھ کو ٹٹولتا ہے کہ وہ سلامت ہے نا، کہیں چلے تو نہیں گئے۔ سر کے نیچے جو اس نے تکیہ بنا کر پیسے رکھ کے اس کو ٹٹولتے رہتا ہے، بار بار اس کی آنکھیں کھل رہی ہے، تمام تر سہولتوں اور اسباب کے باوجود وہ 5 لاکھ روپے اس کو فکر میں رہتے ہیں، وہ ٹٹولتے رہتا ہے۔ اور ایک بندہ چالو ڈبے میں سفر کر رہا ہے، اس کے پاس صرف 150 روپے ہیں، اس کی ٹکٹ کنفرم نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی تو نیند آئے گی، تو وہ کیا کرے گا، چادر بچھایا، نیوز پیپر بچھایا اور بیچ میں ہی سو گیا۔ اب اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کی آنکھ نہیں کھلے گی، یہ سیدھا جب اٹھے گا تب اٹھے گا، اور فری ٹینشن ہو کر یہ اس لیے سو رہا ہے کہ کوئی لے جائے گا تو بھی کیا لے جائے گا، میرے پاس ہے ہی 150 روپیہ، تو وہ لے کر بھی کیا جائے گا۔
اس لیے وہ ٹینشن فری ہو کر سو رہا ہے۔ یہی فرق ہے ہمارے ایمان اور صحابہ کے ایمان میں، کہ صحابہ کا ایمان وہ فرسٹ کلاس والا اے سی 5 لاکھ روپے والا ایمان ہے، تو وہ ہر وقت ٹٹول رہے ہیں نافقہ انزلہ نافقہ انزلہ، ایمان چلا تو نہیں گیا، کہیں رخصت تو نہیں ہو گیا، وہ فکر مند ہیں۔ اور ہمارا ایمان وہ 150 روپے والا ہے کہ ہم مطمئن ہو کر پڑے ہیں کہ کوئی لے جائے گا تو کیا لے جائے۔ آج کے ماحول میں آگ لگی ہوئی ہے، آگ بے حیائی کی لگی ہوئی ہے، آگ گناہوں کی لگی ہوئی ہے، آگ بہت سارے نشوں کی لگی ہوئی ہے۔ ایک اصولی بات سمجھیے کہ جب کسی دکان میں، کسی مکان میں، کسی کارخانے میں اگر آگ لگ جاتی ہے تو سب سے پہلی پرائیورٹی اور ترجیح کس چیز کو دی جاتی ہے؟ آگ لگی، سب سے پہلا کام کیا کیا جائے گا؟ فائر بریگیڈ کو بھی بعد میں بلائیں گے۔ سب سے پہلا کام انسانی جانوں کا تحفظ، کہ جس دکان میں آگ لگی ہے یا جس کارخانے میں آگ لگی ہے اس میں جتنی انسانی جانیں ہیں اس کی سیفٹی، اس کی حفاظت، ان کو جلدی سے نکالو۔ مال ایک مرتبہ جل بھی گیا تو ٹھیک ہے، اللہ اس کی بھی حفاظت کر دے، لیکن اگر جل بھی گیا، انسان بچ گئے تو وہی انسان اپنی خداداد صلاحیتوں سے وہ مال دوسری مرتبہ کما لیں گے، لیکن انسانی جان چلی گئی تو یہ بڑا نقصان ہے۔ تو آگ لگنے کے موقع پر سب سے قیمتی چیز کی حفاظت سب سے پہلے کی جاتی ہے۔ اسی طرح آج کے اس پورے ماحول میں ہر طرح کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اس آگ لگنے کے ماحول میں سب سے پہلے جس چیز کی حفاظت کی ضرورت ہے وہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ پیسہ بعد میں ہے، گھر بار، کھیتی باڑی، بیوی بچے، تمام چیزیں، دنیا کے اسباب، یہ سب بعد کے درجے کی چیز ہے۔ پہلے نمبر پر جس چیز کی حفاظت کی ضرورت ہے وہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور آج اسلام دشمن طاقتیں، ان کا سب سے زیادہ نشانہ ہمارے ایمان پر لگا ہوا ہے۔ ایمان پر نشانہ سادھ کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح ایمان کو لوٹا جائے۔ اور ہر بستی کے علماء کرام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بستی کی ایمان کی اعمال کی فکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ باطل طاقتیں جن چور دروازوں سے داخل ہو کر ہمارے مسلمانوں اور ایمان والے کے ایمان کو لوٹنے کی محنت کر رہے ہیں اس پر نگاہ رکھیں۔ چور کو پکڑنا ہے، چور کو مال تک آنے نہیں دینا ہے، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں بے فکر ہو کر نہیں بیٹھنا ہے، معاشرے پر پوری نظر رکھنی ہے، اعمال پر پوری گرفت اور ایمان کا پورا جائزہ لینا ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ آج باطل طاقتیں ایمان لوٹنے کے لیے 2 راستوں سے آ رہی ہیں، 2 الگ الگ راستوں سے باطل طاقتیں گھس رہی ہے کہ ہمارے ایمان کو چھینا جا سکے۔ ان دونوں راستوں پر بستی کے علماء کرام کی چوکسی اور نگرانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے معاشقہ اور افیئر۔ ہماری بچیوں کو، ہمارے نوجوانوں کو عشق اور محبت کے نام پر اس عشق مجازی میں گرفتار کر کے ان کے ایمان کو لوٹنے کی محنت چل رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز تشکیک، شک شبہ پیدا کرنا، الگ الگ فرقے کھڑے کرنا۔ بھائی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے علماء کرام ہماری رہبری کر رہے ہیں، ہماری بستی میں دین کی محنت ہو رہی ہے، دعوت کی مبارک محنت زندہ ہے، مدارس کی محنت زندہ ہے، علماء کرام موجود ہے، پھر ہر نئی آنے والی دعوت کو ہم کیوں قبول کر لیتے ہیں؟ اس کی طرف ہماری طبیعت کیوں راغب ہو جاتی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء حقہ کا دامن پکڑ کر رہیں۔ مقامی علماء کی قدردانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک منظر عمومی طور پر نظر آتا ہے کہ کوئی عالم صاحب باہر سے آتے ہیں
تو ایک مہمان ہے، مہمان کا اکرام ہونا چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن ان کی اتنی عقیدت کہ اس کے مقابلے میں ہم اپنے مقامی علماء کی وہ محبت اور عظمت اور رسپیکٹ کا خیال نہیں کرتے۔ علماء ہمارے دین کے امام ہیں، امام کی اگر عزت نہیں ہوگی تو پھر اللہ کے یہاں پکڑو۔ عام مسلمان کی غیبت بھی حرام ہے، اب تو ہم علماء کی غیبت کرتے ہیں کہ وہ عالم صاحب ایسے، وہ عالم صاحب ایسے۔ کیا ضرورت ہے؟ مجھے کس نے رائٹ اور اختیار دیا ہے کہ میں علماء کے بارے میں زبان کھولوں؟ مجھے تو میری قبر میں جانا ہے، مجھے تو میرے کیے کا جواب دینا ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء کرام کا اکرام کریں۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ جو علماء کی گستاخی کرتا ہے، علماء کی شان میں برائیاں کرتا ہے، اس کی قبر کھول کے دیکھ لینا، میرا دعویٰ ہے اس کی قبر کھول کے دیکھ لینا، اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا گیا ہوگا۔ ہم علماء کی گستاخی کیوں کریں؟ علماء کی شان میں بدتمیزی کیوں کریں؟ چاہے وہ عالم بے عمل ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں اس کی شان میں زبان کھولوں۔ ایک اللہ والے نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ یہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے، یہاں پر قرآن مجید موجود ہے، اگر پرانا ہونے کی وجہ سے اس کے کچھ صفحے بوسیدہ ہو جائے، پرانے ہو جائے، اس کے کچھ پیج نکل جائے تو کیا وہ قابل احترام نہیں ہے؟ وہ بھی قابل احترام ہے۔ وہ پیج قرآن مجید سے الگ ہو گئے لیکن پھر بھی اس کا اکرام ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی قرآن مجید کا حصہ ہے، اگرچہ اصل قرآن سے وہ نکل گئے۔ اسی طرح اگر عالم بے عمل ہے، وہ عالم ہے، علماء کی جماعت کا ایک فرد ہے، اس لیے اس کا اکرام لازم اور ضروری۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور علماء کرام اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہماری نسلیں عشق کے نام پر اپنے ایمان کو نہ بیچیں اور ہمارے نوجوان شک شبے میں گرفتار نہ ہو کہ کوئی نیا فرقہ آتا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ اس تعلق سے بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ٹیم تیار فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان جتا رہے ہیں۔ احسان جتلانا یہ ایک ایسی بری عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں ممانعت فرمائی۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر باطل مت کرو، احسان مت جتاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جو بات بتائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے، ان کو دردناک عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے۔ اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اپنا پینٹ یا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہوگا، نمبر 2 وہ شخص جو اپنے بزنس اور کاروبار کو جھوٹی قسمیں کھا کر بڑھاتا ہوگا، اور نمبر 3 وہ شخص جو احسان جتاتا ہوگا۔ یہ عادت اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتانے سے منع کیا ہے اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا۔ من اللہ احسان جتا رہے کہ ہم نے اپنے خزانے کا قیمتی ہیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آپ کو عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ احسان جتا رہے۔ اس کے بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب ہم عرض کرتے ہیں کہ ایک ہے احسان جتانا اور ایک ہے احساس دلانا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی بندہ سالوں سے کام کر رہا ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہے، ہم نے اس کو عمرہ کی سعادت سے بہراور کرا دیا، تو اب اس کے کام کے 19-20 ہو جانے کے موقع پر
اگر ہم اس کو تانا دے رہے ہیں کہ تیری کیا اوقات تھی، تو نے تو بمبئی بھی نہیں دیکھا تھا، ہم نے تو تجھے عمرہ کرا دیا، یہ احسان جتا رہا، یہ حرام ہے۔ احسان جتانا منع۔ اور ایک ہے احساس دلانا کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، ان کے خلاف بول رہا ہے، ان کا کام کرنے میں منہ چڑھا رہا ہے، تو اس پر اگر ابا یہ بولے کہ بیٹا وہ دن بھول گیا جب تو 1 سال کا تھا اور 1 گھنٹے میں تو نے 7 مرتبہ پیشاب کیا تھا، تیری امی نہیں تھی، میں نے تیرا پیشاب دھویا تھا، تو بچہ یہ نہیں بولے گا ابا دھویا تھا تو احسان کیا جتا رہے ہو، یہ ابا احسان نہیں جتا رہے، احساس دلا رہے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے بھی ہم ایمان والوں کو احساس دلایا ہے کہ میرا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا لامحدود خزانہ ہے، اس بیش بہا خزانے کا جو سب سے قیمتی ہیرا ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم نے آپ کو عنایت فرمایا ہے۔ اس احساس کو دلایا جا رہا ہے کہ اس نعمت کی قدردانی کرنا، ناقدری مت کرنا۔ میرے عزیزو، ایمان کی حفاظت اس وقت ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بطور خاص ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو آج کے دور میں ہمیں ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا طریقے کار اختیار کرنے چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارا اور ہمارے بچوں کا عقیدہ آخرت مضبوط ہونا چاہیے۔ گناہ سے بچانے والی چیز اللہ اکبر۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کئی بار یہ بولتے ہیں، 4 رکعت والی نماز میں 22 مرتبہ ہم اللہ اکبر بولتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں نماز میں جو بھی کچھ پڑھوں مجھے پتا چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن ہمارا عذر یہ کہ ہم کو عربی نہیں آتی ہے۔ چلو عربی نہیں آتی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس پورے مجمع میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو اللہ اکبر کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ سب کو آتا ہے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اگر صحیح معنی میں یہ اللہ اکبر جو 22 مرتبہ 4 رکعت میں بولتا ہوں، یہ بول میری زبان سے آگے بڑھ کر اگر میرے دل میں اتر جائے اور صحیح معنی میں اللہ کی بڑائی میرے دل میں آ جائے، تو پھر گناہ کو چھوڑنا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ دوسری بات عقیدہ آخرت، کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، سوال جواب ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ ایک بچہ غلط کام سے اس لیے رک جاتا ہے کہ میں اپنے ابا کو کیا فیس کروں گا، ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا، ابا نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا۔ ایک بچہ غلط کام سے رک جاتا ہے۔ اگر بندے مومن کو عقیدہ آخرت کا استحضار مضبوط ہو جائے کہ مجھے بھی اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، تو انشاءاللہ یہ چیز اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرے گی اور اس کو گناہوں سے بھی بچائے گی۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اور مرنے کے بعد مجھے اپنے کیے کا حساب اور جواب دینا ہے۔ جو ایمان والا ان چیزوں کو مضبوط پکڑ لے گا، انشاءاللہ اس کی گناہوں سے حفاظت ہوگی۔ تو پہلا کام ہماری نسلوں کے لیے عقیدہ آخرت کو مضبوط کریں۔ دوسرا کام اسکول کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرنا، مکتب کی تعلیم کی فکر کرنا۔ تقریباً 5-7 سال پہلے کا سروے ہے کہ امت مسلمہ کے، ہمارے ملک کے مسلمانوں کے 97.5% بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اور 2.5% بچے دارالعلوم مدرسے وغیرہ میں پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو 97.5% بچے ہیں جو اسکول اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں، ان کے ایمان کی فکر کرنا، ان کے اعمال کی فکر کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اس طرح پوری ہوگی کہ آپ ان کو مکاتب دینیہ مدرسے میں بھیجیے، پڑھنے کے لیے بھیجیے۔ وہاں صرف قرآن مجید نہیں پڑھایا جاتا ہے، قرآن مجید پڑھانے کے ساتھ وہاں ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے عقائد پڑھائے جاتے ہیں۔ اور ایک جملہ یہ عاجز عرض کرے گا، عقائد
صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، عقائد پینے کی چیز ہے۔ میرے لفظ پر توجہ فرمائیں، عقیدہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، عقیدہ تو پی جانے کی چیز ہے کہ وہ دل میں اتر جائے۔ عقیدہ اور ایمان اتر جانے والی چیز ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک جماعت علماء کی تھی، وہ کسی بستی میں گئی تو انہوں نے، جماعت کے ساتھیوں نے، ایک عالم صاحب نے سوچا کہ یہاں کے لوگوں کا دینی لیول کتنا ہے، ان کا مستوی اور معیار کیا ہے، تھوڑا جانچتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلے گا کہ ان کا دینی لیول کیسا ہے۔ تو ایک عالم صاحب نے ایک کسان بڑے میاں ہل جوت رہے تھے، ان سے پوچھا کہ جناب آپ مسلمان ہیں اور آپ کی سوچ اور عقیدے کے مطابق اسلام حق مذہب ہے اور سچا اور اچھا مذہب ہے، سب سے اچھا مذہب ہے، اس بات پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کس نے پوچھا؟ عالم صاحب نے اس کسان کو پوچھا کہ اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اسلام اچھا اور صحیح مذہب ہے؟ اب وہ بڑے میاں کا جواب سنیے، وہ کوئی عالم صاحب تو تھے نہیں کہ قرآن حدیث کی دلیل دیں گے۔ وہ بڑے میاں نے دلیل میں یہ کہا، جواب میں یہ کہا کہ مولانا صاحب آپ عالم صاحب ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کا اکرام کرتا ہوں، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، لیکن مولانا جی یہ جو سوال ابھی آپ نے کیا نا، اگر دوسری مرتبہ یہ سوال آپ کریں گے نا تو یہ جو میرا حل دیکھ رہے ہو نا، اٹھا کے تمہاری کھوپڑی پہ مار دوں گا، کھوپڑی پہ مار دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی دلیل کی مجھے ضرورت نہیں، میں بلا دلیل کے کہتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ حق ہے، اسلام حق ہے، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، مجھے کسی شک شبے میں ڈالنے والے کی ضرورت نہیں۔ ابھی ہم نے ایک جگہ ختم نبوت کے جلسے میں ایک بات عرض کی کہ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعوے دار یا اس جماعت کی ٹیم کا کوئی فرد آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں صاحب بھی نبی ہے، چاہے پھر وہ شکیل بن حنیف ہو یا گوہر یا گوبر شاہی جو بھی ہو، اب اگر کوئی مسلمان، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، اب اگر کوئی مسلمان اس سے یہ پوچھتا ہے کہ ان صاحب کی نبوت کے بارے میں جو آپ بات کہہ رہے ہو، ان کے نبی ہونے کا آپ کے پاس کیا پروف ہے، اس کی کیا دلیل ہے، تو امام صاحب کے حوالے سے لکھا ہے کتابوں میں کہ اس دلیل پوچھنے والے کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا کہ نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امکان بھی ختم ہو گیا، چانس بھی ختم ہو گیا، تو جو چیز اب قیامت تک پاسبل نہیں ہے اس پر پروف کا مطالبہ کرنا، دلیل کا مطالبہ کرنا، یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ تو ہر جگہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، شک شبے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے ہم اپنے ایمان کو راسخ کریں، مضبوط کریں، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں۔ ایک بڑی تعداد الحمدللہ مدرسے میں بھیجتی ہے، لیکن یاد رہے مدرسے کی تعلیم کی اہمیت زیادہ ہے، تقابل ہمیں نہیں کرنا ہے، لیکن امت جہاں کمزور ہو رہی ہے تو مجبوراً تقابل کر کے بتانا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ جو ایجوکیشن والے علم ہے یہ دنیا کی 60-70 سالہ زندگی میں کام آئے گا، اور دین کا علم قبر میں اور آخرت کی لامحدود زندگی میں کام آئے گا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارا بچہ مدرسے میں، مکتب میں کب جاتا ہے اور کس حال میں جاتا ہے۔ میں اس کی مثال یوں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے موسمبی کے جوس کی دکان دیکھی ہے، اس میں موسمبی کا جب جوس نکالتے ہیں تو جوس نکال لینے کے بعد وہ موسمبی کیسا پچک جاتا ہے، وہ شکل دماغ میں رکھنا۔ اب ہمارا بچہ سب سے پہلے صبح اسکول گیا، 6-7 گھنٹے اسکول پڑھا، 2-3 گھنٹے 1-2 گھنٹے ٹیوشن پڑھا، 1-2 گھنٹے کھیل لیا،
اتنا سارا پڑھنے کے بعد اب وہ موسمبی کا رس نکل چکا ہے، اب وہ پچک چکا ہے، وہی والی شکل. اب اس کو بولتے ہیں جا بیٹا مدرسے میں جا. اس کی پوری محنت اور اس کا پورا رس تو نکالا جا چکا ہے، اب وہ مدرسے میں جا کے کیا کریں؟ اس لیے اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ ہمارے بچوں کا نظام تعلیم یہ ہوگا کہ سب سے پہلے صبح صبح ہمارا بچہ مدرسہ پڑھے گا. اس لیے کہ عصری تعلیم گاہوں میں ایجوکیشن جہاں دیا جا رہا ہے ان جگہوں سے بھی ہمارے بچوں کو ایمان لوٹنے کے جراثیم دیے جا رہے ہیں. ان جراثیم کا اینٹی بائیوٹک مدرسے میں صبح صبح ان کو دینا ضروری ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کے تعلیم قرآن عقیدے کی پوری فکر کریں. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے، آج کل معاشقہ اور افیئر اور مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. اس کے بچانے اور اس کے اسباب کے سلسلے میں ہم نے کچھ باتیں نوٹ کی ہے. اس میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے، تیسری بات، ہمارے نظام تعلیم کا کو ایجوکیشن، کہ لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں. جو نیچے کی کلاسز ہوتی ہے اس میں اسکولوں میں یہ نظام ہوتا ہے کہ دونوں الگ الگ پڑھ رہے ہیں. جہاں چھٹی ساتویں میں آئے تو دونوں کو جوڑ دیا. اب اس کا فلسفہ آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا ہے کہ جب ملا سکتے تھے تب الگ کر دیا، جب الگ کرنا تھا تب ملا دیا. اب بول رہے ہیں کہ یار میری لڑکی بھاگ گئی اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ارے جناب، جب آپ پیٹرول اور ماچس کو جلائیں گے تو آگ تو لگنے والی ہے، آگ لگ کر رہے گی. اس کو ایجوکیشن کے نظام نے ہماری نسلوں کو برباد کیا. ایک ڈاکٹر صاحب نے اس حاجی سے سوال کیا کہ میں اپنی بچی کو بہت اچھا گائنک ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، چونکہ ہمیں مسلمانوں کو اچھے ڈاکٹرز کی بھی، ہمارے اپنے ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، لیکن میری بچی کو ڈاکٹر بنانے میں پرابلم یہ آ رہا ہے مولانا صاحب کہ ایسا کوئی اسکول یا کالج ہمیں نہیں مل رہا ہے جہاں یہ کو ایجوکیشن کا نظام نہ ہو، لڑکا لڑکی الگ پڑھتے ہو، ایسا نظام نہیں مل پا رہا ہے. مجبوراً میری بچی کو نہ چاہتے ہوئے مجھے ایسے اسکول میں پڑھانا پڑ رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ اس پر ہم نے ان کی خدمت میں دو باتیں کہی، وہ دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر بنانا اس وقت کی ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، اجتماعی ضرورت ہے، اس سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کی بچی کے ایمان کی سلامتی اس سے زیادہ بڑی ضرورت ہے. اگر وہ ڈاکٹر بن جاتی ہے، ایمان سلامت نہیں رہتا ہے، بھاڑ میں گیا ایسا ڈاکٹر. ایسی ڈاکٹری کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایمان سلامت نہ رہے. دوسری بات کہ ایسا اسکول نہیں ہے جس میں دونوں کا نظام الگ الگ نہیں ہے. اس نہ ہونے کا ذمہ دار کون؟ ایسے اسکولز اور کالجز نہ ہونے کا ذمہ دار کون؟ ہم مسلمان. ہمارے پاس شادی کی فضول خرچیوں کے لیے لاکھوں روپیہ ہے. ہم شادی میں فضول خرچیاں قرض لے کر سکتے ہیں، لیکن ہماری مسجدوں کا حال دیکھ لو، مسجد کے وضو خانے پر رکھے ہوئے ٹاول کی گندگی کا حال دیکھ لو، ہمارے علماء اور مؤذنین کی سیلری کا حال دیکھ لو، مسلمانوں کے نام پر بنائے ہوئے اسکولز اور مدرسوں کا حال دیکھ لو، مسلمانوں کے نام پر بنائے ہوئے ہاسپٹلز کا حال دیکھ لو. الامان والحفیظ. کیا وجہ ہے کہ ہماری مسلم خواتین کو ڈیلیوری کرانے کے لیے نامحرم غیر مسلم مردوں کے ہاتھوں سے کیوں ڈیلیوری کرانا پڑ رہا ہے؟ بولتے ہیں ہماری اچھی ہاسپٹل نہیں ہے، وہاں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. ہم نے ہمارا پیسہ شادیوں کی فضول خرچی میں لگایا ہے. جو پیسہ اجتماعی کام میں، ساروجنک کام میں، اجتماعی نظام میں لگنا چاہیے تھا، ہم نے وہ شادی کی ریاکاری میں لگا دیا. ایک ہفتے تک دعوتیں ہو رہی ہیں. ارے کتنا بھی کھلا دو، ایک ہفتے کے بعد اس کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں ابھی قریب کے زمانے میں ایک شادی ہوئی، اس شادی کا ٹوٹل خرچہ 45 لاکھ روپے ہوا. 7 دن میں 45 لاکھ جو ہے وہ
خرچ ہوئے۔ اب یہ بتائیے کہ 7 دن کے بعد 45 لاکھ میں سے کچھ بچا، سب کچھ ختم ہو گیا، بات ختم، کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ اگر ہمارا یہی پیسہ، یہ 45 میں سے 5 لاکھ سے بھی تو شادی ہو جاتی، 2 لاکھ میں بھی ہو جاتی، 40 لاکھ مسجد، مدرسہ، ہاسپٹلز، ان کاموں میں اگر لگ جاتا تو جتنی آنے والی قیامت تک کی نسلیں فائدہ اٹھاتی تب تک کا ثواب ملتا رہتا۔ یہ تو ہفتے بھر میں کھیل ختم ہو گئے، اور گناہ ملا وہ الگ ہے، جو گناہ ہوئے وہ الگ ہے۔ اگر یہی پیسہ شادیوں میں لگ جاتا، آج کیا وجہ ہے کہ غریب باپ راتوں کی نیند اس کی حرام ہے کہ میری بچی کے رشتے نہیں آ رہے، میں غریب ہوں اس لیے نہیں آ رہے، گھر میں 7 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور غریب باپ پریشان ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم شادی کی فضول خرچی کر رہے ہیں اور ہماری شادی کی دھوم دھام روڈ سے گزر رہی ہے اور گھر میں بیٹھی کوئی جوان بچی اس منظر کو دیکھ رہی ہے اور رات کو وہ چادر اوڑھ کر اس لیے رو رہی ہے کہ وہ شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہے، میرا باپ میری شادی نہیں کر پا رہا ہے، وہ بچی آنسو سے چادر کے اندر چھپ کر رو رہی ہے، اس بچی کے یہ 2 آنسو اس شادی کی بربادی کے لیے کافی ہو جائیں گے، اس گھر کی طلاق کے لیے کافی ہو جائیں گے جو نام اور نمود اور شہرت کے ساتھ، شہنائی کی آواز کے ساتھ شادی کر کے غریبوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی۔ ایک عالم صاحب کو ایک بچی نے خط لکھا، بڑا درد بھرا خط لکھا، جو حضرات شادی میں فضول خرچی کرتے ہیں وہ دل کے کانوں سے سنیں۔ بچی عالم صاحب کو خط میں یہ لکھتی ہے کہ مولانا صاحب، آپ میری کنڈیشن اور میری صورتحال سنیے، اور میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسی صورتحال میں اسلام مجھے سوسائڈ اور خودکشی کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ میری صورتحال یہ ہے کہ مولانا صاحب ہم 2 بہنیں ہیں، میرے ابا کیپیبل نہیں ہیں، ہماری شادی نہیں کر پا رہے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، ہماری بستی میں جتنے پیسے میں غریب کی شادی ہو جاتی ہے ہمارے ابا کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، تو مولانا صاحب ہماری شادیاں نہیں ہو پا رہی، چلے نہیں ہو پا رہی ہیں۔ لیکن مولانا صاحب تکلیف کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ابو جی روزانہ تہجد میں اٹھ کر دعا مانگتے ہیں، اور ابا جی جب تہجد میں اٹھ کر دعا مانگتے ہیں اس دعا میں وہ ایک جملہ بولتے ہیں، ہم دونوں بہنیں روزانہ اپنے کانوں سے وہ جملہ سنتی ہے، ابا کی دعا کا وہ جملہ جب بولا جاتا ہے ہم دونوں بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور ہم دونوں بہنیں اس کے اندر گڑ جائے۔ میرا ابا روزانہ تہجد میں دعا میں یہ بولتے ہیں، یا اللہ یہ میری 2 پھول سی بچیاں ہیں، میں ان کی شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، یا اللہ یا تو ان کو ہلاک کر دیجئے یا مجھے اٹھا لیجئے، اب یہ میری بیٹیوں کا منظر میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ ابا روز تہجد کی دعا میں یہ جملہ بولتے ہیں، ہمارے لیے اب وہ جملہ سننا ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے۔ مولانا بتائیے اسلام اس حال میں ہم دونوں بہنوں کو خودکشی کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ ان بیٹیوں کو جنہوں نے رلایا ہے وہ تمام فضول خرچی کرنے والے کل قیامت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ تو شادی کی فضول خرچیاں جب اس میں پیسہ لگے گا تو ہم اپنا پیسہ مسلمانوں کے اجتماعی کام میں پھر نہیں لگا پائیں گے۔ اگلا پوائنٹ ہم نے یہ نقل کیا ہے کہ آج کل کے نظام کی گڑبڑی میں، اولاد کی بے راہ روی میں اس بات کا بھی بہت بڑا دخل ہے کہ ہم اپنے بچوں کا صحیح وقت پر نکاح نہیں کر رہے۔ دیکھیں موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اگر ہمارے بچے اس بے حیائی کے دور میں، موبائل اور انٹرنیٹ کے دور میں کسی گناہ میں پڑ جاتے ہیں، بے حیائی میں پڑ جاتے ہیں، زناکاری میں پڑ جاتے ہیں، تو جتنا گناہ ان بچوں کو ہوگا ان سے زیادہ گناہ ان کے ماں باپ کو ہوگا۔ کیوں؟ چور چوری کب کرتا ہے؟ چور چوری جب کرتا ہے جب اس کے پاس حلال کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو وہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم صحیح عمر میں
اپنی نسلوں کو حلال نہیں دیں گے تو اس بے حیائی کے دور میں ہماری نسلیں حرام کی طرف جائیں گی۔ اس کے ذمہ دار ماں باپ بنیں گے۔ اسی طرح ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہماری نسلوں کو سمجھانے کا ٹائم نہیں۔ پہلی بات تو فہمائش اور سمجھانے کا مزاج ختم ہو گیا۔ آج کل کی سگی اولاد ماں باپ کو آنکھ دکھاتے ہوئے آنکھ میں آنکھ ملا کر یہ بولتی ہے، ممی آپ میری لائف میں انٹرفیئر مت کرو، ابا آپ ہر وقت مجھے ہی کیوں بولتے رہتے ہیں۔ آج کل کی اولادوں کو سگے ماں باپ کی نصیحت بری لگنے لگ گئی ہے۔ بچپن سے اپنے بچوں کی یہ تربیت کرو کہ صحیح بات سننے، اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور ماننے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بچے زبان حال سے یہ بول رہے ہیں، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ سمجھانے والا دشمن لگ رہا ہے۔ بچوں میں سمجھنے کا، ماننے کا، سننے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ بچوں کو سمجھائیں، سننے کا مزاج بنائیں، ماننے کا مزاج بنائیں۔ اسی طرح ایک سبب بے حیائی کی طرف اور کفر و شرک کی طرف معاشقے کے نام پر چلے جانے کا یہ بھی ہے کہ ہم نے ہماری اولادوں کے دلوں میں مال کی محبت پیدا کر دی ہے۔ کوئی بے ایمان مسلمان بچی کے پاس آتا ہے اور اس کو لالچ دیتا ہے، تیرا باپ تو بہت غریب ہے، وہ تیری کیا شادی کرے گا، دیکھ میرا ایپل کا فون دیکھ، تو ذرا میری مرسڈیز گاڑی تو دیکھ، کیا تو نے میرا بنگلہ دیکھی ہے۔ یہ سرخ باغ دکھاتا ہے اور ایمان کو لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ ہم نے ہمارے بچوں کو دنیا کی محبت سکھائی، دین کی محبت نہیں سکھائی، ایمان کی عظمت نہیں سکھائی۔ ہماری بچیاں ایمان بیچ کر کفر خرید رہی ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی بچیوں کو دین کی عظمت سکھائیں، دنیا کی محبت ان کے دل سے نکالیں کہ مر کر ہمارا کیا ہونے والا ہے، یہ اپنی بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں ماں باپ اپنے بچوں سے اعلیٰ درجے کی غفلت رکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ میں اس کی ایک موٹی سی مثال آپ کو بتاؤں۔ ایک ابا جان کے 3 بچے ہیں، 17 سال، 15 سال، 11 سال۔ رات کے مان لیجئے 11 بج گئے۔ ابا جان سے پوچھئے کہ ابو جی آپ کے 3 بچے ہیں، اس وقت تینوں گھر میں نہیں ہیں، رات کے 11:30 بج رہے ہیں، آپ ذرا بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے تینوں بچے کہاں ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ تو ابا جی بولیں گے نہیں، شاید اس کے دوستوں میں ہوں گے۔ 11:30 بج گئے اور آپ کا اپنے بچوں پر کنٹرول نہیں ہے۔ بچہ کس بے حیائی میں ہے، کس گناہ میں ہے، کس غیبت کی مجلس میں ہے، کون سے کفر کی مجلس میں ہے، شراب کی مجلس میں ہے، کباب کی مجلس میں، ماں باپ کو کچھ پتا نہیں۔ میری بچی اگر اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، اس کے اسکول سے آنے کے ٹائم میں اگر 5 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو ماں باپ کا ضمیر ہل جانا چاہیے کہ میری بچی گئی تو کہاں گئی، آج 5 منٹ لیٹ کیوں ہو گیا۔ اماں جان کو پوچھا جائے، انٹی بتاؤ آپ کی بچی کہاں ہے، اسکول کا ٹائم پورا ہو گیا، ابھی تک بچی کیوں نہیں آئی، اماں آپ بتا سکتے ہیں؟ تو اماں کا جواب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اماں بولتی ہے کہ وہ شاید ہے نا آج اس کی سہیلی کی برتھ ڈے ہے، وہ اس میں گئی ہوگی۔ یہ ہماری غفلت کا حال ہے۔ اس غفلت کے ساتھ ہمارے بچوں کا ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اگر ان کی رعایت ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی۔ آج کے ہمارے عنوان میں یہ بات بھی داخل تھی کہ سوشل میڈیا کا استعمال، موبائل ہے، سیل فون ہے، اس کے استعمال کے تعلق سے کچھ دینی ہدایات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ انسان کان سے جو سنتا ہے،
آنکھ سے جو دیکھتا ہے، دل سے جو محسوس کرتا ہے، اس کی جو فیلنگز ہیں، اس کے جو جذبات ہیں، ان سب کے بارے میں کل قیامت میں اللہ اس سے سوال کریں گے، تو نے اس آنکھ سے غلط دیکھا تھا، بے حیائی کا کام دیکھا تھا۔ آج کے دور میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل پکڑا دیا گیا۔ بچوں کو موبائل کس عمر میں دینا ہے، اس کی فکر ماں باپ کو کرنی پڑے گی۔ ایک باپ نے ایک بڑے سمجھدار انسان کے سامنے اپنا یہ پرابلم رکھا کہ میں ایک بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں کہ میرا 10 سال کا بیٹا موبائل ایڈکشن کا شکار ہو گیا، اس کو سیل فون کا نشہ لگ چکا ہے، تو آپ اس کا کوئی حل بتائیے۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے حل بتانے کے بجائے انہوں نے ان سے ایک عجیب سوال کیا کہ ذرا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بچے کا انکم آف سورس کیا ہے، ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کیا سوال کیا؟ آپ کے یہ 10 سال بچے کا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ عجیب سا سوال ہے، بچے کا ذریعہ آمدنی کیا ہوگا؟ بچہ تھوڑی کچھ کما رہا ہے۔ تو اب جواب دینے کا وقت آیا کہ جب بچے کا کوئی ذریعہ آمدنی ہے ہی نہیں تو یہ موبائل بچے کے پاس آیا کہاں سے؟ ظاہر ہے کہ ابا نے دلایا۔ ابا پلیٹ میں آگ کا انگارہ رکھ کر بچے کو تھما رہے ہیں، بیٹا پکڑ کھیل، اور کھیلتے ہوئے ہاتھ جل رہا ہے تو ڈاکٹر کو بول رہے ہیں بچے کا ہاتھ جل گیا۔ ابا جی جلایا آپ نے ہی ہے، موبائل دلایا کیوں آپ؟ بچوں کو کس عمر میں موبائل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس کام کے لیے دینا ہے، اس کو سمجھنا ہماری ذمہ داری کہ موبائل اور سیل فون کا 2 کام، ایک انفارمیشن ہے، ایک کمیونیکیشن ہے۔ اس سے معلومات لینا، دین کی معلومات، دنیا کی معلومات لینا، اور دوسرا لوگوں سے رابطہ کرنا۔ تیسرا کوئی کام نہیں، وقت کی بربادی کا کوئی کام موبائل سے جڑا ہوا نہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سیل فون اور موبائل کے آداب میں سے یہ بات ضروری ہے کہ اگر آپ اس کا جائز استعمال بھی کر رہے ہیں تو جائز استعمال کے نام پر ہمیں اس کا نشہ نہ چڑھ جائے۔ ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ 24 گھنٹے میں سے مجھے موبائل کو کتنا وقت دینا ہے۔ ابا جی بول رہے ہیں کہ میرا بیٹا موبائل نہیں چھوڑ رہا ہے، ارے ابا جی آپ بھی تو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آج کے دور میں ماں باپ یہ سمجھتے ہیں میرا بچہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بن جائے، میری بچی رابعہ بصریہ بن جائے، چاہے میں شیطان ہی رہوں، یہ دونوں نیک بن جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ابا جی، اماں جان، آپ جو اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں پہلے خود بن جائیے، آپ رول ماڈل بن جائیے، بچے خود بخود سدھر جائیں۔ تو بچوں کو موبائل کس عمر میں دینا، اس کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے۔ موبائل انفارمیشن کے لیے ہے، معلومات لینے کے لیے، چاہے دین کی معلومات ہو چاہے دنیا کی معلومات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی پڑھ واٹس ایپ پر ڈال۔ نیکی پڑھتا بھی نہیں، بس فرمایا آگے کیا فرمایا وہ تو پڑھ بھائی، خود تو پڑھ، خود تو عمل کر، نہیں جلدی سے آگے بھیجو۔ آج ہماری انگلیوں کو جذبہ فارورڈ کی کھجلی ہے کہ سب سے پہلے میں بھیجوں گا، چاہے تحقیق ہوگی کہ نہیں ہوگی، صحیح ہے کہ نہیں ہے، اپنے علماء سے پوچھ کر دین کی باتوں کو آگے بھیجو۔ آج کل سوشل میڈیا پر دین کے نام پر بھی بے دینی پھیلائی جا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا خلاصہ، جو بات میں نے نہیں فرمائی اگر اس بات کی نسبت کوئی میری طرف کرتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں فرمایا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کسی عالم صاحب سے پوچھا نہیں اور آگے بھیج دیا، اور ساتھ میں یہ بھی لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ 10 گروپوں میں بھیجو تو جبرائیل علیہ السلام خوشخبری دیں گے۔ اچھا، جبرائیل آپ کے بھائی ہیں کہ وہ ہم کو بول کر گئے اور جنت واجب ہو جائے گی؟ یہ کہاں سے جنت واجب ہونے کا فیصلہ آ گیا بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
جنت واجب ہو گئی، یہ کون فرما سکتا ہے؟ حضور فرما سکتے ہیں کہ یہ عمل کرو جنت واجب ہو جائے گی، یہ عمل کرو میں جنت کے درمیان میں تمہارے لیے جگہ کی ضمانت لیتا ہوں۔ جنت الاٹ ہونے کی گارنٹی صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ تو ہم کہاں سے آ گئے اور کون آ گئے جو یہ بول رہے ہیں کہ 10 لوگوں کو بھیجیں گے تو جنت واجب ہو جائے؟ کیا حضور کے زمانے میں واٹس ایپ تھا کہ 10 لوگوں کو بھیجنے سے جنت واجب ہو رہی ہے؟ تو یہ اتنے بھولے بھالے مسلمان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے علم کو بڑھائیے، اپنے عمل کو بڑھائیے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کیجئے۔ اپنا بچہ عشق کے نام پر کہاں بھٹک رہا ہے، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا روحانی مرض ہے، جس روحانی مرض کا نام ہے حسد۔ بہت عام ہوتے جا رہا ہے، عوام تو عوام، خواص بھی اس میں مبتلا ہے۔ دین کا کام ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یہ جذبہ رکھنا کہ دین کا کام میرے پلیٹ فارم سے ہوگا تو دین کا کام، وہ کرے گا تو دین کا کام نہیں، وہ دنیا کا کام ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ دین کے کام کرنے والے آپس میں معاون ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے فریق نہیں ہے، رفیق ہیں۔ ایک دوسرے کے مددگار بننے کی ضرورت۔ آج تو کیا وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے۔ دین کا کام جس شعبے میں بھی ہو رہا ہے، جس طرح بھی ہو رہا ہے، ہر مسلمان کا ایمانی فریضہ ہے کہ وہ خدمت کرے۔ آج تو آیتیں بھی تقسیم ہو گئی، مدرسے والا آیت لے کر بیٹھا ہے، لا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تبلیغ والا بھائی کنتم خیر امت لے کر بیٹھا ہے، خانقاہ والا بھائی کونوا مع الصادقین لے کر بیٹھا ہے۔ بھائی تینوں آیتیں ہماری ہیں، پورا قرآن ہمارا ہے، اس میں جو کچھ آیا ہے وہ سب کچھ ہمارے لیے۔ یہ تقسیم آپ نے کیوں کر لی کہ یہ آیت تمہاری ہو گئی اور وہ آیت تمہاری ہو گئی؟ یہ غلط بات ہے۔ حسد جو ہے ایسی بیماری ہے کہ اس کی آگ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں۔ ایک بادشاہ کے پاس ایک شاعر آیا اور اس نے آ کر بادشاہ کی شان میں کچھ تعریفی کلمات کہے، تو اب تو 2000 روپے والی بند ہو گئی، 500 والی بچی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو بادشاہ سلامت کی جب وہ شاعر نے تعریف کی تو اس نے ایک نوٹ نکال کر اس کو دے دی، ہدیہ دیا، انعام دیا۔ اب جو وہ بادشاہ کا وزیر تھا، اس وزیر کے پیٹ میں درد ہوا، ٹانگ کھینچنے کا جذبہ ہے۔ اس نے بادشاہ سلامت کو، وزیر نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم برسوں سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ہماری اس خدمت کی پوری لائف میں ایک دن کبھی بھی ایسا نہیں آیا کہ پورے دن کام کیا آپ نے ہمیں ایک گاندھی جی دیے ہو، وہ کیا 2 بول کے گئے، آپ نے اس کو ایک نوٹ پکڑا دی۔ اب بادشاہ کو وزیر کی رعایت بھی کرنی پڑے گی، شاعر تو آج آیا اور چلا گیا، یہ تو روز کا کام کرنے والا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا دیکھو اب تو میں اس کو دے چکا ہوں، میرے لیے واپس مانگنا تھوڑا مشکل ہے، آپ کو اختیار ہے، کوئی طریقہ اختیار کر کے آپ جو کرنا چاہے آپ کر سکتے ہو۔ تو اب یہ وزیر جس کو حسد ہو گیا تھا وہ شاعر کے پاس بھاگا، اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لایا۔ بھائی پیسے لے کے کہاں بھاگ رہا ہے؟ تجھے اس سوال کا جواب دینا پڑے گا، اگر اس کا جواب دے گا تو پیسہ ملے گا ورنہ نہیں۔ یہ لطیفہ ہے، حسد کی آگ بھڑکتی ہے، بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ حسد کرنے والا خود جل جل کے مر جاتا ہے لیکن وہ سکون نہیں پاتا، اس لیے کہ اس کو اللہ کی تقدیر پر آبجیکشن ہے، اللہ نے اس کو کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا، یہی حسد ہے۔ حسد اور ہے کیا؟ الاعتراض علی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنا، آبجیکشن کرنا، یہ حسد ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا چل سوال کا جواب دے۔ اب بادشاہ سلامت کے پاس پکڑ کے لایا اور وزیر شاعر سے سوال کرتا ہے کہ یہ بتا کہ ہتھیلی پر بال کیوں نہیں، ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ بادشاہ سلامت کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟
کس نے سوال کیا؟ وزیر نے شاعر سے سوال کیا کہ یہ بتا بادشاہ سلامت کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ اس نے بہت پیارا اور زبردست جواب دیا. شاعر حس مضبوط ہوتی ہے اس کی. اس نے کہا کیا کہوں بادشاہ سلامت کی سخاوت کے بارے میں کہ بادشاہ سلامت اتنا دیتے ہیں کہ دیتے دیتے بال اڑ گئے. بادشاہ کو جواب اور پسند آیا. ایک گاندھی جی اور مل گئے. ادھر حسد کی آگ اور بڑھ گئی. رک ایک سوال کا اور جواب دے. اور اس نے یہ کہا بتا تیری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ اس نے اور پیارا جواب دیا کہ جب بادشاہ سلامت کی سخاوت کا سمندر جوش میں آتا ہے نا تو اس کا بہاؤ ہماری طرف آ جاتا ہے اور پھر بادشاہ ہم جیسوں کو اتنا دیتے ہیں کہ ان کے دیتے دیتے اڑ گئے, ہمارے تو لیتے لیتے اڑ گئے. اس لیے اڑ گئے. ایک گاندھی جی اور حسد کی آگ اور بڑھ گئی. کہا ایک آخری سوال کا جواب دے دے, اس کے بعد سب پیسے تیرے. یہ بتا کہ میری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ میری یعنی وزیر کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ تو اس نے اور پیارا جواب دیا کہ بادشاہ کے دیتے دیتے اڑ گئے, ہم جیسوں کے لیتے لیتے اڑ گئے, اور تم جیسوں کے کفے افسوس ملتے ملتے اڑ گئے. حسد کی آگ بڑھتی ہی جائے گی, کبھی ختم نہیں ہوگی. بچپن کے کسی بچے کا ایک واقعہ ہمارے ذہن میں آیا کہ وہ بچہ پابندی سے اس کے ابا نماز پڑھنے لے جاتے تھے. تو مسجد کے جو امام صاحب تھے وہ کرتا پیجامہ پہنتے تھے اور وہ لکھنوی چونچ والی وہ ٹوپی پہنتے تھے. تو وہ 7-8 سال کا بچہ تھا. اس کے دماغ میں یہ تھا کہ سب سے اچھی پوسٹ امام صاحب کی ہے, تو میرے کو امام صاحب بننا ہے. اب امام صاحب بنتے کیسے ہیں وہ 7 سال کے بچے کو کیا معلوم. تو ابا اس کو ٹی شرٹ اور جینس وغیرہ جو پہناتے تھے وہ پہناتے. اس نے کہا ابا میرے کو کرتا پیجامہ چاہیے اور وہ والی ٹوپی چاہیے. تو کرتا پیجامہ تو مل گیا, لیکن بچہ 2 ہفتے تک روتا رہا, وہ ٹوپی لکھنوی وہ چونچ والی ملی نہیں. تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ بچے کا آپ جس طرح کی ذہن سازی کریں گے, اس طرح جو رول ماڈل آپ دکھائیں گے اس طرح بچہ بننے کی کوشش کرے گا. ہم نے کل جمعہ میں کہا آج کل کے بچے موبائل کی اسکرین پر, ٹی وی کی اسکرین پر ہیرو کو دیکھ رہے ہیں, کرکٹروں کو دیکھ رہے ہیں, کھلاڑیوں کو دیکھ رہے ہیں, اور عجیب و غریب اپنی حیت بنا رہے ہیں. کوئی بال کٹا رہا ہے, اٹا چاٹ کٹنگ, یہ دونوں طرف سے کٹا لیا اور بیچ میں ہاوڑا پل بنا لیا, یا دونوں طرف رکھا ہے بیچ میں رن وے چلا دیا خالی کہ یہاں سے فلائٹ گزرے گا. یہ سب بے حیائی والے بات ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزح, آپ علیہ السلام نے ایسے بال رکھنے سے منع فرمایا. اور پھر جینس پینٹ پہن رہا ہے, پہن کوئی بات نہیں, سطر چھپا, لیکن پھٹی ہوئی جینس پہن رہا ہے. بھائی فقیر ہے کیا, پھٹی ہوئی کیوں پہن رہا ہے؟ اور بعض ایسی جینس پہن رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا استنجا خطا کر گیا. بھائی ایسا کپڑا کیوں پہن رہے, پھٹی ہوئی کیوں پہن رہے؟ تو کہا وہ ایک خان صاحب ہے, وہ ایسا پہنتا ہے. ہمارے جوانوں کا مزاج تو یہ ہو گیا ہے, اگر وہ اتار دے گا تو یہ بھی اتار دیں گے کہ لیٹسٹ اسٹائل یہی ہے کہ ننگے گھومو. عجیب بے حیائی ہے, عجیب دماغ کا فطور ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم موبائل کی اسکرینوں پر ان بے حیاؤں کو دیکھنے اور دکھانے کے بجائے ہمارے اصلی رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. حضور کو پڑھیں گے تو حضور کی محبت پیدا ہوگی. نمبر 3, جس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کے جیسا کرنا, اس کے جیسا بننا آسان ہو جاتا ہے, تو زندگی میں خود بخود سنت آ جائے گی. تو 3 کام ہو گئے, سیرت پڑھیے, محبت پیدا ہوگی, سنتوں پر عمل آسان ہوگا, اور چوتھا کام کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں. اب آخری بات, ایک واقعے پر اپنی بات کو مکمل کروں گا. اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق نصیب فرمائے اور عملی زندگی شروع کرنے کی رب کریم ہمیں توفیق سعید نصیب فرمائے. واقعہ یہ ہے کہ ایک شاعر گزرے ہیں جگر مراد آبادی, آپ نے نام سنا ہوگا. ان کی توبہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ کسی زمانے میں شراب پیتے تھے اور شرابی انسان تھے.
لیکن اشعار ان کے بڑے زبردست ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ اجمیر شریف میں نعتیہ مشاعرہ ہوا، تو اس نعتیہ مشاعرے کی مینجمنٹ کمیٹی میں مشورہ ہوا کہ اس نعتیہ مشاعرے میں جگر صاحب کو بلانا ہے کہ نہیں بلانا۔ اختلاف ہو گیا، ایک جماعت بولنے لگی وہ شرابی کو کیا بلائیں گے، نہیں بلانا۔ دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں بلانا چاہیے، اس لیے کہ جس مشاعرے میں جگر نہ ہو تو مشاعرے کا جگر ہی چلا جائے گا، تو وہ مشاعرہ کیا ہے، بلانا چاہیے۔ مینجمنٹ کمیٹی کے اختلاف کے بعد ڈیسیزن یہ طے ہوا کہ جگر صاحب کو بلائیں گے، مشاعرے کے 1-2 دن پہلے بلا کر چھپا کر رکھ دیں گے۔ جگر صاحب کو بلایا گیا اور جب مشاعرہ شروع ہوا، شعراء کرام اپنے اپنے اشعار پیش کر کے جانے لگے۔ اچانک دائش سے اعلان ہوا کہ اب آپ کے سامنے رئیس المتغزلین، رئیس الشعراء جگر تشریف لا رہے ہیں۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ شرابی شاعر کو نعتیہ مشاعرے میں بلایا گیا، تھوڑی سی انتشار کی سی کیفیت ہوئی، لیکن بہرحال جگر صاحب دائس پر تشریف لائے، مائک پر تشریف لائے، حاضرین سے کہا کہ 2 منٹ میری بات سن لو، آپ مجھ شرابی سے نفرت کرتے ہو یا میں جو کلام میرے سرکار کی شان میں آج پیش کرنے والا ہوں اس سے آپ کو نفرت؟ اگر میرے سرکار کی شان کے اشعار سے کوئی نفرت نہیں ہے تو میرے اشعار سن لیجیے۔ یہ درخواست کر کے جگر صاحب نے درد بھرے نعتیہ اشعار سنائے جو نیٹ پر آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کا پہلا مصرع کچھ یوں ہے: ایک ریند اور مدحت سلطان مدینہ، ایک شرابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ یہ بہت درد بھرے اور بہت پیارے اشعار ہیں، جس کی اردو بھی کافی گاڑی ہے لیکن بہت زبردست اشعار۔ جگر صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب یہ اشعار میں لکھنے بیٹھتا تھا نا تو نعت شریف لکھنے جاتا تھا لیکن غزل لکھ دیتا تھا، چونکہ غزل ان کے قلم کی اصل شان تھی۔ بہت محنت کے بعد فرماتے جب میں نے یہ پہلا مصرع قلم پر آ گیا تو گویا آمد ہو گئی، بارش ہو گئی، پھر پوری نعت تھوڑی دیر میں بن گئی۔ جگر صاحب نے وہ نعت کیا پڑھی، خود بھی خوب روئے اور پورے مجمع کو ایک بے تحاشا رقت کے ساتھ خوب رلائے۔ اگر آپ اردو کا ذوق رکھتے ہیں تو وہ اشعار ضرور پڑھیے گا، بہت مزہ آئے گا۔ اب جب وہ مشاعرہ انہوں نے کیا، نعتیہ اشعار پڑھے، اب ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ دیکھو دل کی دنیا کب بدلتی ہے، اس کا وقت آتا ہے۔ اگر اللہ عز و جل کی طرف سے ہدایت مقدر ہے وہ وقت آ کر رہتا ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ اس وقت کو کیچ کیا جائے۔ اب اس کے بعد جگر صاحب کے ایک دوست تھے جو مشہور ولی ہے اور ہماری جماعت میں، ہمارے علماء میں بھی وہ مشہور شخصیت ہے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ۔ یہ اور جگر صاحب دوست تھے۔ تو خواجہ عزیز الحسن صاحب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تھے، چہرے پر سنت آ گئی، لباس سنت والا ہو گیا۔ تو جگر صاحب نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر یہی جملہ کہا: مسٹر آپ کی ٹر کہاں چلی گئی؟ یہ کیا حال بنا رکھا ہے، داڑھی وغیرہ یہ سب کیا چیز ہے؟ مسٹر آپ کی ٹر کہاں چلی گئی؟ خواجہ صاحب نے کہا: مجھ پر حضرت تھانوی کا فیضان ہے، ان کی نظر کرم کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ انقلاب برپا کر دیا۔ دیکھو علماء حقہ کی نگاہ میں بڑی تاثیر ہے۔ ایک نقطے کی بات عرض کروں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ العین حق، نظر برحق ہے۔ بولتے نا نظر لگ گئی، بیمار پڑ گیا تو نظر برحق ہے۔ حدیث شریف میں مفتی صاحب العین کا لفظ ہے، مطلق ہے، یہ نہیں کہا کہ العین السوء حق، العین الحسن حق۔ معلوم یہ ہوا کہ مطلق نظر حق ہے، گندوں کی گندی نظر سے بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں آپ کا کیا گمان ہے کہ اچھوں کی اچھی نظر ہمارا بیڑا پار نہیں کر سکتی ہے؟ اللہ والوں کی اچھی نظر مجھے لگ جائے تو یہ میری سعادت کی بات ہے۔ تو ان کے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھے حضرت تھانوی کی نظر لگ گئی تو میرا کام ہو گیا۔ تو جگر صاحب کہتے ہیں
کہ کیا میں بھی حضرت تھانوی کے پاس چل سکتا ہوں؟ کہا کیوں نہیں، لیکن جگر صاحب نے کہا میری ایک شرط رہے گی وہاں چلنے کی کہ میں وہاں جا کر پیوں گا۔ حضرت تھانوی کے پاس یہ شرط پہنچی، حضرت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ایک کافر ہو سکتا ہے تو میرا مہمان شرابی کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ موسٹ ویلکم، لائیے ان کو، لیکن میری ایک شرط یہ رہے گی کہ جگر میرے گھر کے مہمان رہیں گے، اس لیے کہ خانقاہ پبلک پلیس ہے، پبلک پلیس پہ پینا صحیح نہیں ہے، میرے گھر میں وہ پی سکتے، لائیے ان کو میرے گھر۔ جگر صاحب تشریف لائے، طرفین کی شرط منظور ہونے کے بعد اب دیکھیے نظر کیا کام کرتی ہے، بول کر تو یہ آئے کہ میں پیوں گا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی نظر سے جب نظر ملتی ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور جگر صاحب کہتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، حضرت میرے لیے 4 دعا کر دیجئے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرے لیے 4 دعا کر دیجئے۔ دعا نمبر 1، حضرت یہ دعا کر دو میرے چہرے پر سنت آ جائے۔ نمبر 2، حضرت دعا کر دیجئے کہ اس دنیا میں بھی مکہ مدینہ کی زیارت کر لوں، اللہ مجھے بھی سفر حج اور سفر عمرہ کی سعادت عطا فرما دے۔ اور حضرت تیسری دعا یہ کر دیجئے، یہ جو میں پیتا ہوں، یہ جو مجھے نشہ لگا ہے، اللہ اس سے مجھے نجات دے دے۔ اور حضرت چوتھی دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دعا کی قبولیت آنکھوں سے دیکھی گئی، مغفرت کا معاملہ اللہ کے پاس۔ جب اللہ والوں کی نظر لگتی ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ ایک سیلیبریٹی قسم کے آدمی تھے، لوگ ان کو دیکھنے آتے تھے۔ جگر صاحب یہ شعر بولتے تھے، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی کسی اللہ والے کی نظر لگا دے۔ اور عزیزو، ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں تو پیتا نہیں، مجھے تو نشہ نہیں ہے، لیکن میرے بزرگوں ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کا نشہ ہے، ہمیں تو گناہ کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی کی چاٹ لگی ہوئی ہے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ہم سب بھی سچے دل سے ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ گناہ کے نشے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو رب کریم توبۃ النصوح نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جل ہماری اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ 3 دعائیں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، قرآن شریف کی دعا ہے۔ نمبر 2، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، یا اللہ ایسا ایمان دے دو جس کے بعد ارتداد اور ایمان سے پھرنا نہ ہو۔ تیسری دعا، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، یا اللہ ایسا ایمان دے دو جو میرے دل کے رگ و ریشے میں راسخ و پیوست ہو جائے، اتر جائے، نکالے نہ نکلے، کوئی نکالنے آئے تو میں بھی اس کو بولوں کہ یہ حل جو دیکھ رہا ہے نا کھوپڑی پہ چپکا دوں۔ وہ ایمان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔